دین کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ طاقتیں رکھی ہیں، اور یہ ساری طاقتیں انسان کے ارانوں سے اوپر ہیں۔ شہوت کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، شرمگاہ کی شہوت، اور اس کے اوپر پیٹ کی شہوت، اور پھر اس کے اوپر گردن ہے، اور گردن کے اوپر پھر دماغ کی طاقت ہے جو کہ عقل کے نام سے۔ اب جب بندہ ہے وہ اگر شہوت کی طاقت کو زیادہ توجہ دے دے، پیٹ کی شہوت کو، خواہش کو زیادہ توجہ دے دے، تو اس کی دماغی طاقت کمزور ہو جاتی۔ اسی وجہ سے جتنے بھی پیٹ اور شرمگاہ کے خواہش مند لوگ ہیں، ان کی عقلیں وہ پھر کسی اچھے انجام کو نہیں سوچتی، اور وہ کسی عزت اور حیا کو بھی نہیں سوچتی۔ اور جب یہ نچلی طاقتوں کا کوئی بندہ خواہش مند زیادہ نہ ہو، بقدر گزارا جو شریعت نے حد رکھا ہے اسی پر وقت بسر کرتا ہو، تو دماغی طاقت بہت زور پہ ہوتی ہے۔ اوپر والی طاقت نیچے والی طاقتوں کے برعکس الٹ ہے۔ جتنی نیچے والی طاقتوں کو زیادہ بندہ توجہ دے گا تو اوپر والی طاقت کمزور ہوتی جائے گی، اور جتنا بندہ نیچے والی طاقتوں کو کم توجہ دے گا تو اوپر والی طاقت بڑھتی جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ دیکھا جائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو نچلی خواہشوں کا بالکل اس طرف توجہ جائز حد سے آگے نہیں کرتے۔ ان کی عقلیں کتنی وسیع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو بھی سمجھ جاتے۔ اور دنیا دار اس کے مقابلے میں فرعون ہوا، حامان ہوا، یا اور بڑے بڑے نواب ہو گئے، تو وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں۔ ان کو 2 + 2 = 4 یہ سمجھ میں نہیں آتا، واضح باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اوپر نیچے دونوں کی طاقتوں کو جوڑنے والا گردن ہے۔ اب اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اپنے آپ کو۔ تو جب گردن سپرد کر دی تو اس کا مطلب اوپر والی طاقت بھی سپرد کر دی اور نیچے والی طاقت بھی سپرد کر دی۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، طرز زندگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام۔ اس میں پھر اپنی چون چرا کی گنجائش نہیں ہوگی، ماننا پڑے گا، سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا۔ اور اس میں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے بڑے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کو جو بات سمجھ میں آ گئی ہے ہم ان پر اعتماد کر کے مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دے دی گئی ہے، یہودی اور نصرانی، سب سے پہلے اس اسلام کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا ہے؟ ناسمجھ تھے؟ نہیں، ضدی تھے۔ اس ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناسمجھی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہے، لیکن اگر ضد کی بنیاد پر کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے تو اس کا سمجھانا مشکل ہے۔ آپ دلیل سے سمجھا نہیں سکتے، جرگہ کر کے سمجھا نہیں سکتے، پنچایت کے ساتھ سمجھا نہیں سکتے، اس کے لیے علاج سوائے مارنے کے کچھ نہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے، ہر علاقے میں ضدی کا پتہ ہے، محلوں میں ضدی کا پتہ ہے، گھر میں ضدی آدمی کا پتہ ہے کہ جب بھی ضد ہے اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جب ضد ختم ہو گیا پھر اصلاح ہو سکتی ہے، گنجائش ہو جاتی۔ یہود میں ضد زیادہ ہے، نصارہ میں جہالت ہے، یہودیوں میں ضد بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی جا چکی ہے، الا مگر کیا ہے من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کے اختلافات کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ اور ظاہر بات ہے
جو ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کر دے اور اختلاف کر دے تو وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ہماری آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت جلدی حساب لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلدی حساب لیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں آیات کے، ان کو اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دے رہے ہیں، اور ادھر قرآن مجید میں ہے کہ جلدی سزا ہے، تو اس کا ذرا سوچا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دنیا میں سزا نہیں دیتا، وہ نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ اکا دکا کو دیتا ہے۔ کہ کافروں کو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سزا نہیں دیتا، اکا دکا کو دے دیتا ہے کہ عقل والا اس کو دیکھ کر نمونہ حاصل کر سکتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ ہوا ایسے میرے ساتھ بھی ہوگا، تو وہ رک جائے گا ظلم سے، کفر سے۔ باقی جو اصل سزا ہے اور ہر ایک کو جو سزا ملے گی وہ مرنے کے بعد ملے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی بہت جلد آنے والی ہے۔ وہ کیسے جلد آنے والی ہے؟ مثلا آج عصر کا وقت قریب ہے یا 100 سال بعد قریب ہے؟ ابھی جو عصر کا وقت گزر گیا یا مغرب کا وقت گزر گیا وہ دور ہے، وہ 100 سال قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عصر کا وقت ہم نہیں لا سکتے واپس، ساری دنیا مل کر واپس نہیں لا سکتی۔ کل کا عصر آئے گا، آج کا نہیں آئے گا، لیکن 100 سال بعد کا وقت ہم نہ ہوں یا ہوں دنیا پہ آئے گا۔ تو آنے والی چیز ہو گئی قریب، جانے والی چیز ہو گئی دور۔ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں سزا دے گا تو وہ یقینی ہے اور قریب ہے، تو وہ جلدی جلدی سزا دینے والا ہے، اس لیے کہ یہ ہتھ کڑی تو اللہ سب کو ڈالے گا موت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ہتھ کڑی زنجیر نہیں ہے، یہ موت ہے۔ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دلائل سے سمجھا دیتے ہیں پیغمبر کو بھی، اور پیغمبر لوگوں کو سمجھا دیتا ہے دلائل سے، اور آگے لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف شور شرابہ ہوتا ہے، تو پیغمبر کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق دیا ہے اور لوگ مان نہیں رہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ اگر یہ لوگ تیرے ساتھ الجھ جائیں، یہودی نصرانی، تو تم یہ کہو اسلمت وجہی للہ، لوگوں میں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے تو وہ کام کیا کہ گردن رکھ دی۔ ومن اتبعنی، اور جو میرا تابعدار ہے اس نے بھی گردن رکھ دی۔ تو آج ہمارا مسلمان اس لیے خراب ہو گیا کہ حضور نے تو فرمایا کہ میں نے گردن رکھ دی اور میرے تابعداروں نے بھی رکھ دی، اور آج کا تابعدار وہ گردن نہیں رکھ رہا خدا کے سامنے جو حضور نے رکھی تھی، اور حضور نے فرمایا بھی تھا، اللہ نے بھی فرمایا کہ اپنے تابعداروں سے کہو کہ وہ بھی گردن رکھ دیں، وہ گردن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے خرابی آ گئی۔ اسی لیے میں نے کہا سمجھے نہ سمجھے، نبی کے سمجھ پر اعتماد کر کے مان لے، سمجھے یا نہ سمجھے اللہ کی خیرخواہی پر اعتماد کر کے مان لے، سمجھے یا نہ سمجھے کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے اس پر اعتماد کر کے مان لے، اصل چیز یہی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہو ان لوگوں کو جن کو کتاب دی جا چکی ہے، یہود نصارہ، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان عربوں سے کہو، امی عرب تھے، عرب کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے، روم والوں کی گورنمنٹ مضبوط تھی، وہاں ادارے بنے ہوئے تھے مختلف زبانوں کے، ہنر کے، سائنس کے، تو فارس والوں میں بھی یہ چیزیں تھیں، عربوں میں بالکل نہیں تھی، وہ جنگجو لوگ تھے، جھگڑالو، تو یہ زیادہ تر ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی، ان کا بڑا آدمی ہو جاتا وہ پھر بھی ان پڑھ ہوتا۔ اور حدیث کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ عربوں کا بڑا آدمی ہے، اس کو اپنا دستخط بھی نہیں آتا، اور اس کے خادم ہیں وہ پڑھے لکھے، غلام ہیں وہ پڑھے لکھے، کیونکہ غلام تو ان قوموں کے ہوتے تھے جو کہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ عرب ایک شاہانہ مزاج رکھتے تھے اپنا۔ والامیین، اور ان پڑھوں سے کہیں عربوں سے، اسلمتم، لوگوں کیا تم بھی اپنے کو سپرد کر چکے؟ ان سے کہو یعنی سپرد کرو، اسلمتم، اپنے کو بھی سپرد کر دو، فإن اسلموا، بس اگر یہ لوگ اپنے کو سپرد کر دیں، فقد اہتدوا،
تو یہ راستہ پا چکے، بس راستہ وہی پا چکا جو کہ اللہ کے حوالے ہو گیا اور سپرد کر دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں اپنے کو اللہ کے ترازو میں ڈالو، اللہ تعالیٰ پتول کی زانو واچو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ بے رخی کرتے ہیں اور اب بھی چوں چرا کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے پیغمبر آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ آپ بے ہدایت کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ دل میں ڈال دیں، یہ بھی آپ کے ذمے نہیں ہے۔ سمجھانا آپ کے ذمے ہے، بتانا آپ کے ذمے ہے، ہمدردی آپ کے ذمے ہے، باقی یہ سارا کا سارا اللہ کے حوالے ہے۔ پھر اس آدمی کا مزاج اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ہی خراب ہو گیا، جس میں کسی قسم کی آمادگی ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جہاں آمادگی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بصیر بالعباد، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو دل کا کھوٹا ہے، کون سا بندہ ایسا ہے جو دل کا ستھرا ہے۔ یہ میں نے ایک بات کر دی بیچ میں کہ جب بندہ اپنی صلاحیت ضائع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو بتا دوں، یہ گرمی کے موسم میں ہاڑ سے پہلے اکثر لوگ یہ جنگلات میں آگ لگا لیتے، آگ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاڑ کا مہینہ آتا ہے، پھر ساون کا آتا ہے۔ تو میں ایک جگہ آگ لگی تھی اور وہاں جا رہا تھا، ساون کے مہینے میں آگ پہلے لگی تھی، وہ جلے سڑے درختوں میں بعض درخت تو ایسے ہیں کہ جو واقعی جل گئے ہیں اور ان میں اندر نشو و نما کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہ تو سوکھے تھے، لیکن بعض درخت اوپر سے سارے جلے ہیں، کالے ہو چکے ہیں اور بیچ میں نئے نئے تازہ پتے نکلے۔ تو میں نے اندازہ لگا دیا ہے کہ اسی طرح مسئلہ انسان کا بھی ہے، جو انسان اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق چل کر اپنی صلاحیت بالکل ضائع کر دے، جیسے وہ اندر اور باہر سے جلا درخت، تو اس میں دوبارہ نشو و نما نہیں آ سکتی۔ قدرت سے تو آ سکتی ہے لیکن دستور یہ ہے کہ نہیں آئے گی۔ تو یہ کافر اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ اب ان میں نشو و نما دوبارہ مشکل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ صلاحیت مکمل ضائع ہو گئی۔ اب قدرت سے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اللہ قدرت استعمال نہیں کرتا، ایک ضابطہ ہے، ایک دستور ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور جن درختوں میں بہت جلا سڑا ہے، سوکھا ہو چکا ہے اوپر لیکن نئے نئے پتے نکل آئے، معلوم ہوتا ہے اندر نشو و نما ہے، تھوڑی محنت اس کے اوپر کر لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھی یہ تناور درخت بنے گا۔ تو بعض کافر اور بے دین ایسے ہوتے ہیں، باہر سے جلے سڑے ہیں لیکن اندر سے صلاحیت ہے، تو کسی وقت تبلیغ کر لو، محنت کر لو، واپس آ جائے گا اور اس کے اندر گنجائش ہے، وہ پھلدار درخت دوبارہ بن سکتا ہے۔ بس اس کی کوشش کریں صلاحیت ضائع نہ ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔